بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ کیسے رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب رشتے کا انتخاب ہو جائے تو منگنی کس طرح کریں۔ یہ ایک بہت اہم عنوان ہے اور بہت اہم مرحلہ ہے، اور اس میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ خرابیاں تبھی ہوتی ہیں کہ جب ہم شریعت مطہرہ سے دور ہوتے ہیں یا اسے نہیں سمجھ رہے ہوتے، یا ان معاملات پر شریعت سے اور صاحبان شریعت سے، علماء کرام سے، مفتیان عظام سے رجوع نہیں کرتے، اور اپنی مرضی ٹھونستے رہتے ہیں اور اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ جو ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے ہم اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تب یہ ساری خرابیاں آتی ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ہمیں ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی قرآن مجید نے بھی کی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، حیات طیبہ سے بھی ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمیں ہر ممکن رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن کیا کریں، آنکھ بند کر لے تو دن بھی رات ہے، آنکھ بند کر لے تو دن بھی رات ہے، اس میں پھر بلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ ہم آنکھیں اپنی بند کر لیتے ہیں، مطالعہ کرتے نہیں، قرآن سے دل لگاتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، حدیث کو پڑھتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس معاملے پر کیسے کرنا ہے، اور پھر جاہلیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ رسمیں ہیں، یہ رواج ہیں، یہ سنت ہے، یہ فلاں ہے، پھر بھی ہم اپنی شادی بیاہوں کے اندر، ہم اپنی اموات کے اندر، ہم اپنے معاملات کے اندر، ہم اپنے معاشرے کے اندر، بجائے اس کے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں، ہم اپنی مرضی ٹھونستے رہتے ہیں، ہم خواتین کی ان باتوں کو اپنا لیتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے خواتین حجت اور دلیل ہیں؟ کیا ہمارے لیے خواتین کی باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں؟ کیا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب ایک بچہ یا بچی جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو ان کے رشتے کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور وہ اپنے اس اولاد کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے محو گرداں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں، عزیز و اقارب سے پوچھتے ہیں، سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ یا ہماری بچی جوان ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے رشتہ کیسا تلاش کریں۔ ہر بندہ ان کو ہر انداز سے مشورہ دیتا ہے، مختلف مشاورے دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جاتے تو شریعت مطہرہ کی طرف نہیں جاتے، ہم نہیں دیکھتے تو شریعت مطہرہ کی طرف نہیں دیکھتے کہ شریعت اس معاملے میں ہمیں کیا کہتی ہے۔ قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہمیں اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ جب ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ مشرکہ لڑکی سے نکاح مت کرو۔ اب کیا مشرکہ لڑکی وہی ہوتی ہے کہ جو بتوں کی پرستش کرتی ہو، جو خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکتی ہو؟ بلکہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا کہ ایسی عورت کہ جس کا عقیدہ خراب ہو، ایسی عورت کہ جو عورت خدا کے علاوہ کہیں درباروں پہ جا کر کہیں اور آگے پیچھے ماتھا ٹیکتی ہو، ایسی عورت سے بھی نکاح مت کرنا، کیونکہ مشرکہ عورت جب بدعقیدہ عورت جب آپ کے گھر میں آئے گی آپ کی نسلوں کو تباہ کرے گی، اور صحیح العقیدہ عورت جب آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ کی نسلوں کے عقیدے صحیح ہوں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ زاویہ رکھ دیا ہمارے سامنے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ زنا، چوری، ماں باپ کی نافرمانی، بہت سارے گناہوں میں سب سے بڑا اور سب سے غلیظ گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہم ہر قسم کا گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہر قسم کے گناہ کے اندر شرک کے علاوہ سب گناہ آتے ہیں، ان سب گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، مگر اللہ نے فرما دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا تو شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک اللہ کی غیرت کو للکار ہے، اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر کے آپ گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ نے بھی کیا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شریک تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو چیلنج ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے تا وقت ہے کہ تم اس سے توبہ کر لو اور توحید کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ اپنے بندے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، اگر یہ عورت یا یہ مرد میرے ذات و صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے، میں جو اس کا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، میں نے اس کو ہزار نعمتیں بغیر اس کے مانگے عطا کی ہے، تو جب یہ میرے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے باوجود کسی اور کو شریک کر سکتا ہے، تو نکاح کے بعد تو تیری زندگی میں آ کر یہ تجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اگر دھوکہ نہیں دے گا تو یہ تیری نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس لیے رشتہ دیکھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بد عقیدہ نہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، بد عقیدہ نہ ہو، مشرکہ نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس آیت کے گہرائی میں اگر ہم جائیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لڑکی ہو یا لڑکا، وہ حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اگر ایک سے غلطی ہو تو دوسرا معاف کرنے کی سخت ہمت اور جرت رکھنے والا ہو۔ وہ مرد نہیں ہوتا جو کمزور عورت پر اب ہاتھ اٹھائے اور اس کے اوپر اپنی پہلوانی کے جوہر دکھائے، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جو مرد کے مقابلے میں آئے۔ اگر ہم مردوں کو عورتوں سے لڑنے کی اتنی ہی ہمت ہے، اتنی ہی جرت ہے اور اتنی ہی ہم پہلوان ہیں، تو کشمیر میں جا کر لڑیں، فلسطین میں جا کر لڑیں، اپنی بیویوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر ہاتھ مت اٹھائیں۔ آج ہم پہلی صف میں جمعے کے دن کھڑے ہوتے ہیں اونٹ کا ثواب لینے کے لیے، لیکن گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے حصے کھا کر آئے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر زاویے سے خود کو دیکھنا ہوگا، شریعت کے ہر زاویے کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو جب بھی کسی لڑکی یا لڑکے کا انتخاب کریں تو دینداری کی بنیاد پر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عموماً لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، دینداری اور اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ دینداری اور اخلاق کو دیکھ کر کے رشتے طے کیا کرو۔ جب ہم دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر رشتے طے کریں گے تو آج بھی آپ معاشرے کے اندر نظر دہرائیں، جن کے رشتے دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر، خالصتاً دینداری کے اخلاص کی بنیاد پر رشتے طے ہوئے ہیں، ان کے گھر آج بھی جنت نظیر پیش کرتے ہیں، ان کے گھر آج بھی سکون کا گہوارہ ہے، سکون کا مرکز ہے، ان کے گھر آج بھی محبتوں کا محور و مرکز ہے۔ لیکن جہاں پر سب چیزوں کو دیکھا گیا، دین کو چھوڑا گیا، وہاں پر لڑائیاں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں، عداوتیں بھی ہیں، بغض بھی ہیں، حسد بھی ہے، کینے بھی ہیں۔ وہاں شوہر میاں کی الگ لڑائی ہے، میاں بیوی کی الگ لڑائی ہے، ساس بہو کی الگ لڑائی ہے، وہاں پورے گھر کا ماحول خراب ہوا پڑا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جو زاویہ ہمیں دیا، شریعت نے جو لائن ہمیں دی ہے، شریعت نے جو گائیڈنس ہمیں دی ہے، وہ سب سے بہترین ہے اور سب سے خوبصورت ہے۔ جب ہم لڑکی یا لڑکے کا رشتہ طے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو پہلا مرحلہ آتا ہے وہ منگنی کا آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر منگنی کا تصور کیا ہے؟ منگنی کا تصور یہ ہے کہ جی ہم جب لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے یا 2 خاندانوں کے اندر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر دونوں خاندانوں کے ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں ایک فنکشن ہوتا ہے، سٹیج لگایا جاتا ہے، لڑکا آ کر کے لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، فوٹو سیشن ہوتا ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، البم بنائے جاتے ہیں،
اور وہ لڑکی اور لڑکا اس کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں، نہ ماں باپ ان کو پوچھتے ہیں، نہ معاشرہ پوچھتا ہے، نہ قوم پوچھتی ہے، نہ خاندان پوچھتا ہے، وہ ان کے ساتھ وہ آزادانہ ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے، پارکوں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، آپس میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ شریعت کے خلاف ہے۔ منگنی کس چیز کا نام ہے؟ منگنی ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے درمیان ان کے نکاح کا باہمی عہد و پیمان ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے زبانی۔ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لینا شرعاً جائز ہے، وہ بھی پسند کے طور پر۔ لیکن ہمارے ہاں بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ لڑکے والے کال کرتے ہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، وہ آگے اپنی لڑکی کو میک اپ کر کے، کپڑے پہنا کر، بن سنور کر اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ لڑکے والے آتے ہیں، کھا پی کے پیٹ بھر کے کہتے ہیں کہ جی لڑکی ہمیں پسند نہیں ہے، اس کے منہ پہ یہ کہہ کر اس کے منہ پہ گویا کہ تمانچہ مار دیتے ہیں، اور اس کو بالکل اسی طرح جس طرح ہم بکریوں کا، گایوں کا، بھینسوں کا سودا کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور جا کر ان کو ہاتھ شاتھ مار کر دیکھتے ہیں جی یہ ہمیں پسند نہیں ہے، واپس چلے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہم انسان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان اور جانور میں فرق کرنا چاہیے۔ ہم منگنی کے دوران انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم جب جائیں تو لڑکی کو معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رشتہ دیکھنے والے آئے ہیں، اور چھپ کر کسی انداز سے اس کو دیکھ لیا جائے۔ اگر وہ سامنے بھی آ جائے تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ بیٹا یہ ہمارے مہمان ہے، کسی غرض سے آئے تھے، اور وہ کسی بہانے سے ان کے سامنے آ جائیں اور وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ایک نظر سے دیکھ لیں، یا لڑکی کو اتنا بتا دیں کہ اس لڑکے کو دیکھو کیسا ہے، یہ نہ بتائیں کہ یہ رشتہ دیکھنے، کیونکہ جب وہ انکار کریں گے تو لڑکی کا دل دکھے گا، اور کسی انسان کا دل دکھانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر جب معاملہ طے ہو جائے، پسند آ جائے، بات ہو جائے، تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے زبانی وعدے کے ساتھ یہ کہہ دے کہ جی ہم یہ رشتہ آپس میں طے کرتے ہیں، ہمارا رشتہ پکا ہے، ہم انشاءاللہ کوئی تاریخ طے کر کے رخصتی کر لیں گے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ سٹیج سجایا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر فوٹو سیشن ہوتا ہے، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد لڑکا اور لڑکی آزادانہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دو مرد اور ایک مرد اور ایک عورت نہیں ہوتے، بلکہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ منگنی منگنی ہے، یہ نکاح نہیں ہے، نکاح نہیں ہے۔ ایجاب اور قبول ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا، یہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح اور منگنی میں یہی فرق ہے کہ نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپس میں مل بھی سکتے ہیں، آپس میں گھوم پھر بھی سکتے ہیں، لیکن منگنی کے بعد ان کا بات کرنا، ان کا آزادانہ گھومنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ حرام ہے، حرام ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں ہمارے سامنے جن میں منگنی کے بارے میں باتیں آئی ہیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح دے، اگر ممکن ہو تو اسے کچھ دیکھ لے جو اس کے لیے نکاح کا باعث ہو، یعنی ایک نظر دیکھنا، کم وقت کے لیے دیکھنا ایک حد تک جائز ہے، تاکہ نکاح کے لیے باعث نکاح یعنی باعث محبت ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کی چاہت داخل ہو۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں مروجہ رسم و رواج چل پڑے ہیں، یہ ایک بہت گھٹیا قسم کی سوچ ہے۔ نکاح کے بعد ان کا آزادانہ باتیں کرنا، یہ سارا کچھ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ملاقات سے باز رہو، اور عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ملاقات عموماً منگنی کے بعد ہی ہوتی ہے، زیادہ تر منگنی کے بعد ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی ہے لیکن منگنی کے بعد زیادہ ہوتی ہے، پہلے ہو یا بعد ہو۔ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ملاقات سے باز رہنے کا حکم کسی عام آدمی نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک انصاری نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے، دیور کو موت قرار دیا ہے۔
لہٰذا اس بات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گھروں کے اندر شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ جب گھروں کے اندر شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے تو شادی بیاہوں کے اندر تو بطریق اولا ہم اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ شادی بیاہوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پورا خاندان، قوم، قبیلہ اکٹھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر شادی ہال بک ہوتے ہیں۔ وہاں پر خواتین ایسے فیشنی لباس پہن کے آتی ہیں کہ جن سے اللہ معاف فرمائے کہ ان کے جو مخصوص اعضاء ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا وہ ایک بالکل غیر مسلموں کی طرح ان کا ایک حلیہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب ایک عورت 10,000 کا 15,000 کا میک اپ کر کے شادی کے اندر آئے گی تو کیا وہ عورت اس میک اپ کی حفاظت کے لیے، میک اپ کو بچانے کے لیے وضو کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ پھر جب وہ وضو نہیں کرے گی تو اس کی نماز قضا ہوگی۔ اور ہم نے شادیوں کے اندر دیکھا ہے کہ 95% عورتوں اور مردوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نہیں پڑھتے وہ۔ تو کیا ہمیں شادیوں کے لیے یہ کہا گیا کہ شادی کے موقع پر نمازیں چھوڑ دو، شادی کے موقع پر اللہ کو بھول جاؤ اور شیطان کو راضی کرو؟ نہیں، شادی ایک عبادت ہے اور اسے عبادت سمجھ کر ہی کرنا چاہیے، اور عبادت کو عبادت کے درجے پر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، تب یہ شادی ہوگی، تب یہ عبادت ہوگی، ورنہ یہ سب شیطانی کھیل ہیں، شیطانی لہو لعب ہیں۔ شادی کارڈ بنانا یہ ایک انتہائی برا عمل شروع ہو چکا ہے۔ شادی کارڈ کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ جب اللہ نے سہولت دی ہے، اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو آپ فون کریں کہ بھائی میری بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے، فلاں وقت میں فلاں جگہ پر آپ آ جائیں۔ فون کر کے، آج کل پیکج ہیں، فون کریں، فضول خرچی سے بھی آپ بچ جائیں گے، نمود و نمائش سے بھی بچ جائیں گے، اور آپ کی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہوگی، جس کو شیطانی عمل کہا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ایڈورٹائزمنٹ ہو، کارڈ بنے، یہ ہو، شیطانی سارے کام کریں، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت فافعل ما شئت، جب آپ کے اندر حیا ہی نہیں ہے، اور حیا اس بات کی کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو آپ جو مرضی ہے کریں، پھر آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ادروائز اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، سرخم تسلیم ہے، اور آپ واقعی مسلمان ہیں، حقیقی طور پر مسلمان ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و فرامین آپ کی طرف متوجہ ہیں، جن کو بہرحال آپ نے لاگو کرنا ہوگا۔ وہ شادیوں کے اندر ہوں، وہ فوتکیوں کے اندر ہوں، وہ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق ہوں، یا کسی بھی معاملے کے اندر ہوں، وہ احکامات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت مطہرہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔